السلام علیکم، لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ راہ عیشا رحمان، قسط نمبر 20۔ وقت دوپہر 2 بجے کا تھا۔ موسم کافی سرد تھا، دھند کی چادر ہٹی اور ہلکی سی دھوپ کی کرن نمودار ہوئی تھی۔ کبھی وہ کرن اس آنگن کو حرارت بخشتی تو کبھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتی۔ آسمان کافی ابر آلود تھا، شاید بارش ہونے کا امکان تھا۔ اس دہلیز کا دروازہ ایک دم ہی کھولا تھا اور اندر داخل ہوتے قدم کافی بھاری تھے، لڑکھڑاتے ہوئے، ہارے ہوئے، تھکے ہوئے، بھٹکے ہوئے۔ وجود اور حواس سنبھلے تو اس کی نگاہ مسجد کے حال سے ذرا فاصلے پر ایک ہیولے پر سے پڑی۔ وہ کوئی لڑکی تھی، اس پورے صحن میں بس ایک وہی تھی اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں مختصر سا جھاڑو تھا۔ زمین پر ادھ جھکی ہوئی وہ ہال سے صفائی کر کے باہر کی جانب بڑھتی ہوئی سیڑھیاں صاف کر رہی تھی۔ دھول سے بچنے کے لیے چہرے پر نقاب تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ پلٹ کر دیکھنے پر کچھ پل وہ اپنی جگہ ساکت سی ہوئی۔ وہ چہرہ، وہ ظاہر چہرہ تو تھا تو وہی، مگر وہ کتنا بدل گیا تھا۔ مصب کی زخمی آنکھیں اتل پتل ہوتے اعصاب مانو اسٹیچو ہو گئے تھے۔ وہ سکونے قلب تو اس کے روبرو کھڑی تھی۔ وہ جسے ایک نظر دیکھنے کو اس کی نافرمان آنکھیں بے دردی سے تڑپتی تھی۔ وہ وجود، وہ تو روبرو آ گیا تھا، یوں جیسے اس رب کریم نے اس دیوانے کی حالت پر ترس کھا کر اس کی بکھری ہوئی ذات پر رحم کر دیا ہو۔ سالے، اس نے پکارا۔ آواز کانپ گئی تھی۔ مقابل لڑکی کے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ اس کی سانسیں ہنوز رکی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے حلق پر گرفت مضبوط کر ڈالی ہو۔ آنکھیں تر ہوئیں، اس کے دونوں ہاتھ ایک دوسرے کی مخالف سمت گر پڑے تھے۔ سالے، وہ ایک قدم اس کے قریب ہوا، مگر وہ اپنی جگہ پر شل کھڑی تھی۔ وہ دو منتظر نگاہیں ایک دوسرے پر جم سی گئی تھیں، یوں جیسے ایک پل کے لیے بھی پل کے جھپکنے پر مقابل ہستی بنائے سے چھین لی جائے گی۔ اس کے گرد وہ سیاہ شال لپٹی ہوئی تھی۔ سالے کے اعصاب تب بحال ہوئے جب اس کی نگاہ مقابل شخص کے کپڑوں پر پڑی۔ اس کی شرٹ خون سے لپٹی ہوئی تھی، حلیہ بکھرا ہوا تھا، پاؤں جوتوں سے آری اور زخمی تھے۔ زالے کا نقاب ہٹ چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے عین سامنے آ رکا تھا۔ یقین کامل نہیں تھا، شاید وہ ہمیشہ کی طرح کوئی خواب ہی دیکھ رہا تھا، اور اعصاب شدت سے دعا کر رہے تھے کہ اس بار یہ خواب نہ ہو۔ مصب نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ ہاتھ اس کے چہرے کے قریب جا کر رک گیا تھا۔ وہ اسے چھوتا تھا اور وہ غائب ہو جاتی تھی۔ اس بار اس نے اسے چھونے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ مصب، وہ مدھم آواز میں بولی تھی، اور مقابل شخص کے اعصاب ایک لمحے میں منتشر ہوئے۔ نہ جانے کیا تھا اس آواز میں، شاید ایک مرہم تھا جو اس کی سماعتوں کو پرسکون کر گیا تھا۔ اس کا ہوا میں اٹھا ہاتھ مسلسل کپ کپا رہا تھا۔ زالے، میری زالے، وہ بمشکل بولا تو زالے کے رکے آنسو چھلک پڑے تھے۔ وہ اپنی جگہ شل کھڑی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے موجود لڑکی اس کی بینائی سے دور جا رہی تھی۔ چہرہ دھندلا ہوتا جا رہا تھا، وجود کی لرزش قدرے بڑھ گئی تھی۔ مصب، آواز قدرے بھاری اور مدھم تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اپنے سامنے موجود منظر دیکھنے سے آری ہو چکی تھی۔ ہمت وجود کا ساتھ دینے سے انکاری ہو چکی تھی، اور وہ مضبوط سا شخص مسجد کے صحن کے بیچوں بیچ بے سدھ ہوتا گر پڑا تھا۔ اس کی سماعتوں تک وہ آواز آخری چیخ پہنچی تھی جو اس کی زالے کی تھی۔ زمین پر گھٹنوں کے بل گرتی وہ اسے تھام گئی تھی۔ وہ اس کا چہرہ تھپک رہی تھی، وہ اسے پکار رہی تھی، مگر اس کی ہوش و آواز تو وہ لڑکی اپنی ذات میں ہی کہیں قید کر گئی تھی۔ اماں! زالے کی چیخ قدرے اونچی تھی۔ کوئی مدد کرو، مدد کرو، خدا کے لیے کوئی ہے؟ وہ چلا رہی تھی۔ اس کی آواز بلند ہوئی تو رخسار کمرے سے نکل کر دوڑتی ہوئی اس تک آئی۔ آنی جان، کیا ہوا آپ کو؟ کسی کو بلاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ دادو تو گھر پر نہیں ہے آنی، وہ ہڑبڑی میں بولی۔ مصب، آنکھیں کھولو پلیز، وہ چلائی۔ اس کا سر زالے کی گود میں تھا۔ وہ بار بار اس کا چہرہ تھپک رہی تھی۔ رخسار نے بھاگ کر پانی ایک برتن میں ڈال کر اس کے حوالے کیا۔ زالے کے ہاتھ اجرت میں چل رہے تھے۔ وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے چھڑک رہی تھی، مگر سب کوششیں بیکار۔ مصب، اٹھ جاؤ، خدا کے لیے آنکھیں کھولو، وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ یا خدا، اس کی آواز ابھری۔ اس کی بلند ہوتی آواز سنتا سامنے چائے کے ڈھابے پر کام کرتا آدمی مسجد میں داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا بیٹی؟ مدد کریں، میری مدد کریں چچا، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ اس کا وجود مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ مشکل بولی تھی۔ اس آدمی نے بڑھ کر مصب کو کندھوں پر اٹھایا اور وہ اس کے ہمراہ وہاں سے نکلی تھی۔ زالے کے اعصاب اتل پتل سے ہو رہے تھے۔ اس علاقے کے ہسپتال میں داخل ہوتے ہی اس کے ہاتھ پیر سن ہوئے تھے۔
نصب کی آنکھیں مکمل بند تھیں، اس کی سانسیں دھیرے دھیرے چل رہی تھیں اور وہ چلتی سانسیں سالے کو ایک گہری کشمکش میں ڈال چکی تھی۔ رخسار نے اس کی شال کا پلو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ سرکاری وارڈ میں داخل ہوتے اس کی سانسیں بے قابو سی ہوئیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا ڈاکٹر کو اسے مکمل چیک اپ کرنے میں، اور وہ وقت سالے کے لیے کڑی آزمائش تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی وہ کیسے اس تک پہنچ سکتا تھا۔ کیا وہ واقعی وہی تھا؟ مینٹل اسٹروک۔ اس کی حالت کی وجہ سنتی وہ بینچ پر گر پڑی تھی۔ ہاتھ پیر بے جان سے ہوئے تھے، اس کی سسکیاں پورے حال میں گونج رہی تھیں۔ کتنی ہی دیر وہ ہکی بکی سی وہیں بیٹھی رہی تھی۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے خوف محسوس کر رہی تھی، یا شاید وہ ڈر رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھنے پر ہی وہ سب فراموش کر بیٹھی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ڈھیروں ہی بیڈ ایک قطار میں لگے ہوئے تھے۔ ہر بیڈ کے قریب ایک پردہ تھا۔ سالے کی نگاہ اس دشمن جاں پر ٹھہر سی گئی۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آ رکی تھی۔ شال پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ اس کے سامنے موجود وہ چہرہ، وہ کتنا بدل چکا تھا۔ اس کے ویوی بال لمبے ہو کر کانوں اور گردوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ظاہر چہرہ بڑی ہوئی داڑھی میں کہیں چھپ گیا تھا۔ اس کی رنگت بھی قدرے ماند پڑ چکی تھی۔ سالے کی نگاہ اس کی گردن اور بازو پر لگے زخموں پر پڑی تو وہ تڑپ کر اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ اس کے وجود پر زخم یوں تھے مانو اس نے بے دردی سے خود کو چیر ڈالا ہو۔ بازو سے لے کر سینے تک لمبی لمبی زخموں کی لکیریں تھیں جن سے رسا خون اب جم کر خشک ہو چکا تھا۔ اس نے بے اختیاری اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تڑپ زدہ آنسو رخساروں سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ اس کی سفید شرٹ سرخ ہو چکی تھی جبکہ اب اس کے زخموں پر پٹی کر دی گئی تھی۔ وینٹیلیٹر کے نیچے اڑتی بھاپ کبھی تیز تو کبھی آہستہ ہو جاتی۔ کتنے ہی عرصے بعد اس نے دیکھا تھا اسے، مگر اس کی وہ دھڑکنوں کی بکھرتی ترتیب آج بھی وہی تھی۔ آج بھی وہ اس کی نگاہوں سے پزل ہوئی تھی۔ آج بھی وہ اسے دیکھتے ہی تھم گئی تھی۔ آج پھر اس شخص سے محبت ہو گئی تھی۔ سالے کا وجود مسلسل کپ کپا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ اس کے رخسار پر جا ٹکا۔ وہ خاموش تھا اور آج سالے کو اس کی خاموشی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ برداشت کی حد ٹوٹی تو وہ پاگل سے لڑکی اس کو شادہ سینے پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بلند ہوئی، وہ دھیرے دھیرے آواز میں بدلتی گئی۔ کیوں خوار کر رہے ہو خود کو؟ کیوں مصب؟ کیوں میری اس مختصر سی زندگی کو اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے ہو تم؟ کیوں کر رہے ہو خود کو برباد؟ کیوں مصب؟ آواز قدرے آہستہ تھی۔ اس کے وجود سے اڑتی وہ خوشبو اس کے اعصابوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خوشبو اس کے وجود کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ اس مضبوط سینے پر ڈھیر ہوئی وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ کبھی خود کو کوستی تو کبھی اپنے ساتھ پر افسوس کرتی۔ کتنی ہی دیر بعد اس کے اعصاب کچھ سنبھلے تو اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہنوز بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ سالے نے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بکھرے بال درست کیے۔ اس کے رخسار پر ہتھیلی کا لمس چھوڑتی وہ بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے سد پڑا تھا اور بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں خلل رخسار کی آواز نے ڈالا تھا۔ وہ سالے کے قریب آ رکی تھی۔ وہ سوالیہ نگاہ کبھی اسے دیکھتی تو کبھی اس بے ہوش انسان کو، مگر وہ خاموش تھی، کوئی سوال نہیں کر رہی تھی۔ سالے نے اس کا ہاتھ آزاد کیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے کندھوں کے گرد سے وہ سیاہ شال اتارتی وہ اس کے وجود پر پھیلا گئی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور نظر بھر کر اسے دکھا، مگر نگاہ بھری ہی تو نہیں تھی۔ اٹھتے قدم چلتی وہ اس وارڈ سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کی حواس بحال ہوئی اور وہ نیم آنکھیں کھولی۔ اس نے ذرا سی گردن گھما کر دیکھا تو اپنے سامنے باسط کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ باسط کی آواز دھیرے دھیرے صاف ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت اس سرکاری وارڈ میں نہیں تھا، وہ ایک پرائیویٹ کمرے میں تھا۔ اس کمرے میں خاموشی اتنی تھی کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بلند ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل کھلتی گئیں۔ باسط نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیسا فیل ہو رہا ہے؟ مجھے سن پا رہے ہو؟ مصب نے آہستگی سے چہرے سے وینٹیلیٹر ہٹایا۔ باسط، وہ کہاں ہے؟ سالے کہاں ہے؟ باسط نے خاموشی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ باسط، مصب کی آواز سخت ہوئی اور وہ عجلت میں اٹھ بیٹھا۔ باسط نے بڑھ کر اسے کندھے سے تھاما۔ ریلیکس رہو بھائی۔ باسط، وہ سالے ہی تھی، میں نے اسے دیکھا تھا، میں نے اسے ڈھونڈ لیا تھا، وہ مجھے مل گئی تھی باسط، وہ وہی تھی اور وہ سچ میں تھی، وہ تھی نا؟ وہ مسلسل بول رہا تھا اور باسط کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اس نے بڑھ کر اسے مضبوطی سے گلے لگایا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ اس نے باسط کو خود سے دور کرنا چاہا مگر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ چھوڑ مجھے پلیز یار، چھوڑ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ باسط نے اسے خود سے جدا کرتے اس کے بال درست کیے۔ تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ ارے بھاڑ میں گئی تیری طبیعت، یہاں میری زندگی داؤ پر لگی اور تجھے طبیعت کی پڑی ہے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تو سمجھ کیوں نہیں رہا باسط؟ وہ بلند آواز میں بولا۔
مجھے جانے دے یار، وہ پھر چلی جائے گی، وہ چلی جائے گی باسط۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باسط نے اسے روکنا چاہا تھا مگر وہ روک نہ پایا تھا۔ مصعب کے قدم بڑھے تو باسط نے تیزی سے اس کا بازو تھاما۔ جوتا تو پہن لے یار، اس نے عجلت میں کہا، اور باسط نے اپنے جوتے اتار کر اس سے پہنا دیے اور بیڈ پر پڑی وہ سیاہ شال اس کے گرد پھیلا دی۔ اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور وہ اس کے ہمراہ ہاسپٹل سے نکلا۔ مصعب کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ باسط اس کی جانب بار بار دیکھ رہا تھا، وہ پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ اس مختصر سے رستے کے بیچ نہ اس نے باسط سے کسی قسم کا کوئی سوال کیا اور نہ ہی باسط نے اس سے کوئی بات کی تھی۔ اس تنگ سی گلی کے شروعات میں گاڑی رکی تو مصعب کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ تیزی سے نکلا اور بنا مڑ کر دیکھے چل پڑا۔ مصعب کی دھڑکنیں حد سے بڑھ رہی تھیں اور وہ شدت سے دعا کر رہا تھا کہ وہ وہیں ہو، کاش کہ وہ وہیں موجود ہو۔ مسجد کا دروازہ کھولتے اس کے ہاتھوں کی لرزش میں اضافہ ہوا۔ آس پڑوس سے دریافت کرنے پر اسے معلوم ہوا تھا کہ یہاں قریب ہی مسجد میں ایک درس خواں لڑکی رہائش پذیر ہے۔ وہ یقین سے تو نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہی ہوگی، مگر قسمت آزماتا آخر وہ بھٹکا ہوا دیوانہ اپنی زندگی کے در پر آ پہنچا تھا، اور اس قلب روح کا دیدار اس احساس اور کمزور انسان کے حواس لے ڈوبا تھا۔ ایک قدم اس دہلیز پر داخل ہوتے وجود پر ایک جھرجھری سی ابھری تھی۔ اس کے قدم تیز تھی۔ زالے، زالے، وہ بلند آواز میں چلایا۔ اس کی بکھری ہوئی آواز مسجد کے حال کے دیوار سے لگ کر بیٹھی اس لڑکی کے کانوں تک بآسانی پہنچ پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وہاں آئے گا، مگر وہ نہ جانے کیوں وہ اس بار وہاں سے جا نہ سکی تھی۔ وہ رک گئی تھی، تھم گئی تھی۔ شاید وہ تھک گئی تھی یا پھر ہار مان چکی تھی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے مسلسل رو رہی تھی۔ حال کے دروازے پر آ کر اس کے قدم تھمے۔ مصعب کی نگاہیں دیوار کے قریب بیٹھی ہوئی اس جادوگرنی پر پڑی جو اس کے وجود پر یوں قابض تھی، مانو اس کی روح اور اس کی دھڑکنوں کی جاگیردار رہی ہو، جو وہ تھی بھی۔ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مصعب کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں اور وجود پر جیسے کسی نے سکون کی چادر تان دی تھی۔ آنسیں رخساروں سے بہتے ہوئے داڑھی میں گم ہو رہے تھے۔ دیوار سے لگ کر کھڑا وہ اس پر سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا، جبکہ مقابل لڑکی کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور وہ کم فاصلہ ہوتے ہوئے آخر ختم ہو ہی چکا تھا۔ وہ اس کے مقابل گھٹنوں کے بل آ گرا اور اس کی دونوں ہتھیلیاں اور پیشانی زالے کو اپنے پاؤں پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تڑپ کر آنکھیں کھول دی۔ اس نے اپنے پاؤں ہلکے سے کھسکائے مگر وہ انہیں مضبوطی سے تھام گیا۔ زالے، آواز کپ کپ آ گئی تھی۔ مصعب نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی نگاہیں جم سی گئی تھیں۔ مقابل لڑکی کتنی حسین تھی۔ وہ نقوش تو مصعب اعظم کے اعصابوں پر نقش ہو گئے تھے۔ اس کی رنگت قدرے پھیکی ہو چکی تھی، بال الجھے بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ اور نمی سے بھرپور۔ نگاہیں ملی تو چھپکنا بھول گئی تھی۔ گہری خاموشی میں ابھرتی سسکیوں کی آواز قدرے بلند تھی۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا سالے، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ آواز محتاط تھی۔ وہ کانپ رہی تھی اور مصعب کے وجود کی لرزش سے قدرے زیادہ تھی۔ تم کیوں کر رہے ہو خود کو خوار؟ اس نے نم لہجے میں کہا۔ اس کے سوال پر وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر وہ بس اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ صدیوں بعد تو بینائی کو قرار نصیب ہوا تھا۔ ایک عرصے بعد تو سکون کے کچھ لمحے نصیب ہوئے تھے، اور وہ اس سے سوال کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی؟ کیا وہ اس کی کیفیت سے ناواقف تھی؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس قدر اس کی روح میں بستی ہیں؟ وہ نہیں جانتی تھی کیا کہ زالے تو مصعب کے وجود میں سانس لیتی ہیں؟ وہ یہ سوال کیسے کر سکتی تھی؟ وہ بے بس سا ہوا تھا۔ کیسے سمجھاتا اسے؟ کیسے یقین دلاتا کہ وہ تو اس کے بغیر ایک ذرے برابر بھی نہیں؟ وہ تو زالے کے بغیر ایک ادھورا الجھا ہوا نامعلوم خاک کا ڈھیر ہے۔ وہ بیان نہ کر پاتا تھا۔ ان سرخ اور زخمی نگاہوں سے چھلکتا احساس ہی کافی تھا۔ کتنی ہی دیر وہ سسکتا ہوا بس اسے ہی دیکھے گیا۔ شاید وہ لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا، مگر وہ ترتیب مسلسل بکھر رہی تھی۔ وہ احساس بیان کا محتاج تھا ہی کہاں۔ زالے کی نگاہیں اس کے ایک پل کے لیے بھی اس سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ تم غلط تھی زالے۔ زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ زندگی بہت تڑپاتی ہے، سکون چھین دیتی ہے، روح کو زخمی کر ڈالتی ہے، آگ لگاتی ہے یہ زندگی۔ وہ سسک کر بولا۔ تم نے کہا تھا کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا۔ پر مصعب زالے کے بغیر مر جائے گا۔ اپنی بات کے اختتام پر اس کی پیشانی زالے کے پاؤں سے جا لگی تھی۔ وہ رو پڑی تھی اور اس کی آواز دھیرے دھیرے بلند ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو زالے، بس ایک بار معاف کر دو۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، چاہو تو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو مجھے، مگر یوں تڑپاؤ مت۔
بہت تکلیف ہوتی ہے، خدا کی قسم۔ وہ مسلسل رو رہا تھا اور سالے سے اب برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے مقابل کرنا چاہا، مگر وہ اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ میرے پاس لوٹ آؤ سالے، بس ایک بار لوٹ آؤ۔ وہ بڑھ کر اس کے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ اس کا حلیہ بے ترتیب تھا۔ مقابل لڑکی کے وجود میں چبھن سی ابری تھی۔ وہ تھک چکی تھی اور اب وہ ہار رہی تھی۔ وہ مضبوط سا آدمی اس کے مقابل دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا اور زالے سے برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بس کر دو نا یار، مت بھاگو مجھ سے دور زالے، خدا کے لیے۔ تم کہو گے تو میں تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، آئی سویئر۔ میرے پاس لوٹ آؤ زالے۔ سب ٹوٹ چکا تھا اور وہ بے بسی ہوئی تھی۔ زالے کی ہچکیاں ابھری اور بے اختیار ہی اس کے کندھے پر پیشانی ٹیکتے بلند آواز میں رو دی۔ ہتھیلی میں چہرہ چھپائے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اسے اپنا کندھا دبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سب کے آنسو اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی سسکیاں سنتا رہا، مگر وہ اسے چپ نہیں کروا پایا تھا۔ گھر لوٹاؤ زالے، وہ گھر اور میں ادھورے ہیں تمہارے بغیر۔ لوٹاؤ زالے۔ وہ سب کی آواز اور لہجہ محتاط اور نرم تھا۔ گھر، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ کون سے گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں، کوئی بھی نہیں۔ وہ مسلسل روتی ہوئی بولی۔ ہمارے گھر۔ اس کی آواز پر وہ اسے کندھے سے پیشانی اٹھاتی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہمارا گھر؟ فہیم ہاؤس تمہارا منتظر ہے، اسے آباد کر ڈالو۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ مسلم نے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر وہ رک گیا۔ وہ اسے چھونے سے کترا رہا تھا۔ اس کا کانپتا ہوا ہاتھ زالے کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ اسے نامعلوم طریقے سے اس کے رخساروں پر بکھرے آنسو اپنی انگلیوں میں سمیٹ لیے۔ وہ گردن جھکا گئی۔ وہ دھیرے سے اٹھ کے برابر دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس کی نگاہیں ایک پل کے لیے بھی اس لڑکی سے ہٹی نہیں تھی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، کبھی روتا تو کبھی خود میں ہمت بندھاتا۔ لالا کی جھکی ہوئی گردن انجانے میں اس مضبوط کندھے سے آگ لگی تھی اور مصعب اعظم کی بکھری ہوئی سانسیں اعتدال میں آ گئی تھیں۔ وہ ہار چکی تھی۔ اس کے پاؤں اس قابل نہیں رہے تھے کہ وہ انہیں اس شخص کی ہتھیلیوں کے اوپر سے گزار کے اس کی تڑپ کی دہلیز پار کر جاتی۔ وہ بے رحم انسان اسے ایک دفعہ پھر اپنے سحر میں قید کر گیا تھا۔ وہ جو سوچتی تھی کہ مر جائے گی، مگر کبھی واپس لوٹ کر نہ اس کی انسان کی زندگی میں جائے گی اور نہ ہی اس گھر میں، مگر اب اس پر سوچ کے زاویے یکلختی تبدیل ہوئے تھے۔ اس کا دل سوچ بدلنے میں مقابل انسان بس ایک لمحہ لگاتا تھا اور وہ بے بسی ہو جاتی تھی۔ اب سوچ کی سوئیاں یہاں اٹک گئی تھی کہ اگر واپس نہ جائے گئی تو مر جائے گی۔ وہ کیسے بھاگ جاتی اس شخص سے؟ کہاں جاتی اب؟ وہ چاہتے ہوئے بھی جا نہیں پائی تھی، ایک قدم بھی نہیں بڑھ پائی تھی۔ وہ اسے نہ چھو کر بھی اپنی ذات میں قید کر گیا تھا۔ وہ خاموش تھی اور مصعب کی نگاہیں اس پر جم گئی تھی۔ سالے، تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں۔ وہ خاموش رہی۔ میری تکمیل تم سے ہے، اس نے آہستہ سے کہا تو وہ گہری سانس بھرتی آنکھیں موند گئی۔ دھڑکنیں ادھر پدھر تھیں۔ وہ خوشبو اور وہ ذات اس کے پاؤں سے بیڑیوں کی طرح کفل ہو چکی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے سسکتے اس کے کندھے سے لگی بیٹھی رہی اور ساتھ بیٹھا شخص خود کو مسلسل یقین دلا رہا تھا کہ وہ اسے مل گئی ہے، اس نے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ کہاں کہاں نہیں بھٹکا تھا اس کے لیے، کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی کونا نہیں چھوڑا تھا، اور آج اس پل اس کی وہ کھوئی ہوئی تتلی آخرکار اس کے پہلو میں آ بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ شخص اپنی کیفیت سے بالکل انجان تھا۔ وہ خوش تھا، حیران تھا، دنگ تھا یا پھر مطمئن، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اسے اس کی زالیں مل گئی، فقط یہی، اور یہی اسے زندگی بخشنے کے لیے تمام تھا۔ آنی، اس معصوم سی آواز پر زالے نے اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اپنی دائیں جانب دیکھا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی وہ مسلسل انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہاں زالے نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ رخسار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زالے نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے زالے سے نگاہ ہٹاتے رخسار کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ مصعب نے سوال کیا۔ یہ ہماری بیٹی ہے اور ساتھ رہے گی۔ مصعب نے ایک پل تو الجھی سی نگاہ سے اسے دیکھا مگر اس کے الفاظ ہی تمام تھے۔ مصعب نے ایک نظر رخسار کو دیکھا۔ اس نے ذرا سا اپنی جگہ سے کھسک کر رخسار کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے آنی؟ سالے نے اس کے بال سنوارے۔ یہ آپ کے ڈیڈ ہیں۔ رخسار نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ڈیڈ؟ سالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں آؤ۔
مصعب نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اس نے زالے کی جانب دیکھا۔ زالے نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو اس کا ہاتھ تھامتی اس کے سامنے آ رکی۔ مصعب نے اس کے دونوں ہاتھ چومے۔ ڈیڈ کو حق کرو گی؟ اس کے سوال پر تو وہ ایک پل کو خاموش رہی اور اگلے ہی پل کھل کر مسکراتی اس کے گلے سے جا لگی۔ مصعب نے اس کی پیشانی چومتے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ وہ معصوم سی بچی بہت پیاری تھی۔ اس نے زالے کی جانب دیکھا۔ وہ مسلسل ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی ماما سے کہو نا میرے ساتھ گھر چلے۔ وہ ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہی تھی۔ میری آنی جان بہت اچھی ہیں، وہ سب کی بات مانتی، آپ کی بھی مان لیں گی، بس پیار سے کہیں۔ اس کی بات کے سالے کے لبوں پر نامعلوم سی مسکراہٹ ابھری اور وہ ذرا سی مسکراہٹ مصعب کے بے رونق چہرے کو پر نور بنا گئی۔ وہ کچھ لمحے اس پر سے نگاہیں نہ ہٹا پایا تھا۔ میرے ساتھ چلو گی نا ہمارے گھر؟ اس نے انتہائی پیار سے پوچھا۔ سالے نے بولنا چاہا تھا مگر وہ رک گئی تھی۔ اس کے ہلتے لب دیکھ کر مصعب کے اعصاب الجھے۔ وہ اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ وہ کیا کہے گی۔ جو بھی کہتی مگر انکار نہ کرتی، بس یہی دعا کر رہا تھا۔ انکار کروں تو؟ اس نے مضبوط آواز میں کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا۔ تو پھر ہم یہیں رہیں گے یا وہاں جہاں تم کہو گی؟ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ساتھ نہ رہنا چاہوں تو؟ اس کے سوال پر مصعب کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی تھیں۔ تو میں تمہارے گھر کی دہلیز رہ لوں گا، تمہیں تنگ نہیں کروں گا، بس شرط تم کچھ دیر کے لیے آ جایا کرنا، بس دیکھنے ہی صحیح۔ تم بے وقوف ہو، اس نے لب بھیجتے کہا۔ ہاں بالکل ہوں، وہ ٹھٹائی سے بولی۔ وہ آ بھر گئی۔ پاگل ہوں، بے وقوف، ٹھیٹ، آوارہ، سب ہوں، بس تمہارا ہوں زالے۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ زالے نے سختی سے آنکھیں بند کرتے کھولی۔ وہ اس بے وقوف شخص کی حالت پر افسوس کر رہی تھی، یا شاید خود کی حالت پر، جو اس کی ایک جھلک دیکھتی اپنی سب حد بندیاں فراموش کر گئی تھی۔ رخسار ان دونوں کو دیکھتی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ مصعب نے اپنے کندھوں سے وہ سیاہ شال اتار کر زالے کے گرد پھیلا دی۔ اس شال کے بغیر وہ ادھوری تھی۔ حال کے دروازے پر راہٹ ہوئی تو تینوں نے بیک وقت دیکھا۔ باسط نے دیکھتے ہلکی سی گردن جھکائی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ زالے اٹھے تو مصعب بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ اس کے قریب آ رکا۔ باسط نے محتاط سی نگاہ زالے کو دیکھا۔ زالے کی نظر اس کی آنکھوں پر تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کے زاویے سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ معذرت خواہ ہے۔ اس نے زالے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو لالا؟ زالے نے مثبت میں سر ہلاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ایک نظر ساتھ کھڑے شخص کو دیکھا اور باسط کی مسکراہٹ تھمی۔ وہ کاٹ کھانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اسے اشاروں میں سمجھا گیا تھا کہ بیٹا تو اکیلا مل مجھے، تیری دم کڑائی نہ بنا دی نا تو میرا نام بھی مصعب اعظم نہیں۔ تیری اس بند پوٹلی جیسی زبان کو تیزاب سے صاف کروں گا تاکہ اگلی دفعہ بند رہنے سے محتاط رہے۔ باسط نے تھوک نکلا۔ زالے نے ایک نظر رخسار کو دیکھا۔ وہ اس کا بازو تھامے کھڑی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب آ بیٹھی۔ میرے ساتھ ہمارے گھر چلو گی؟ اس نے ایک نظر وہاں موجود ہر انسان کو دیکھا۔ ہمارے گھر؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ ہاں ہمارے گھر۔ وہ مسلسل لب کاٹ رہی تھی۔ زالے نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہاں تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ وہ مسکرائی اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ زالے کی مسکراہٹ ابھری اور پیچھے کھڑا شخص اس مسکراہٹ پر جی اٹھا تھا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے تھپکا تو باسط نے بڑھ کر اس کے کندھوں کے گرد بازو حمل کیا۔ اس نے تیکھی نظر کو باسط کو دیکھا۔ باسط نے ایک جواباً ایک فلائنگ کس اس کی طرف اچھالی۔ مصعب نے سر جھٹکتے اور رخ واپس اپنی بیوی کی طرف کیا۔ زالے اماں کچھ دنوں سے اپنے ایک بیٹے کے پاس رہائش پذیر تھی۔ وہ اکثر کچھ دنوں کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ فی الحال وہ یہاں موجود نہیں تھی، ورنہ زالے نے اطلاع کیے بغیر کبھی نہ جاتی۔ اس نے گھر کی چابی سامنے والے گھر کے انکل کو تھمائی اور وہ انہیں اپنے گھر جانے کی اطلاع کرتی چل دی۔ عبداللہ پور کی اس تنگ سی گلی سے گزرتی وہ گہری اور لمبی سانس بھر گئی۔ آخر وہ بھٹکی ہوئی ملکہ اپنے تخت کی اور واپس لوٹ رہی تھی۔ اس کا حاکم اسے اس کا تخت لوٹانے جا رہا تھا۔ رخسار کو گود میں اٹھائے وہ اس کے برابر چل رہا تھا۔ مصعب کی نگاہیں مسلسل ساتھ چلتی اس کی امید پر تھی، وہ امید جو اس کی وجود کو بحال کرنے میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ زالے نے چلتے ہوئے اتفاقاً ہی اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ وہ رخ سامنے کر گئی، مگر وہ خوش ہوئی تھی، دل سے خوش۔ باسط کی آواز بلند تھی اور وہ باقی سب خاموش تھے۔ وہ رخسار سے باتیں کر رہا تھا اور وہ اس کی ہر بات کا جواب فرصت سے دیتی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ زالے کی نگاہ مسلسل کھڑکی سے باہر تھی۔ اسے عجیب محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے کسی مجرم کو ایک عرصہ بعد رہائی فراہم کی جائے۔
تو اس کی سوچ بھی عجیب سی ہو جاتی ہے۔ نہ جانے اسے کس طرح اپنائیں گے۔ کیا وہ مقام، وہ عزت، وہ محبت اسے واپس ملے گی؟ کھلی کھڑکی سے اندر آتی ہوا سے اس کے دوپٹے سے نکلے بال اڑ رہے تھے۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کرتے اپنے دائیں طرف دیکھا اور کچھ پل وہ شلسی ہوئی۔ بس سب کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں، مانو اس وقت اس کی بینائی کے سامنے بس ایک وہ ذات، وہ وجود ہی ہے، اس کے علاوہ آس پاس بس اندھیرا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو مسلسل اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ سالے کے اعصاب اتھل پتھل سے ہوئے۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے نگاہیں ہٹائے گا تو وہ غائب ہو جائے گی۔ زالے کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس کی نگاہ اس کے ہاتھوں پر پڑی۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ کی انگلیاں مسل رہا تھا۔ بظاہر وہ خاموش تھا، مگر اس کا ہاتھ تاثر زارلے سے اس کی کیفیت بآسانی ظاہر کر رہا تھا۔ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کس قدر اس کی خاطر تڑپ چکا ہے، کس قدر اس نے ضبط کھویا ہے۔ شکست کی بیڑیاں کیسے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر اس کی ذات کی دھجیاں اڑا چکی تھیں۔ حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ جنون کی حدوں کو چھو کر آیا ہے۔ وہ بکھرا تھا، بے بس ہوا تھا، وہ تڑپا تھا، وہ ہارا تھا، وہ ترسا تھا، وہ اس کی ایک جھلک پانے کی خاطر فقیر ہو بیٹھا تھا۔ مگر ہمت اتنی نہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھی اس امید، اس سکون قلب کا ہاتھ ہی تھام لے۔ وہ تھامنا چاہتا تھا، اتنی مضبوطی سے کہ وہ چاہ کر بھی اس سے ایک قدم بھی دور نہ جا پاتی۔ وہ اس قدر مضبوطی سے وہ ہاتھ تھام لینا چاہتا تھا کہ وہ اس کی بینائی سے لمحے بھر کو بھی اوجھل نہ ہو پاتی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا اور زالے کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ آخر کو اس سے رہا نہ گیا اور اس کی شال کا پلو تھام گیا۔ کچھ تو آسرا ہو کہ وہ اس کے پاس ہی تو ہے، وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہے، وہ اسے مل گئی ہے۔ وہ مسلسل لب کاٹ رہی تھی۔ کیا انسان تھا نا وہ اس سے قبل، وہ جسے اپنے کپڑوں پر ایک ذرا برابر داغ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آج اس کے تن پر موجود کپڑوں کا ایک حصہ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو خاک سے لپٹا نہ ہو۔ کوئی ایک کونا بھی ایسا نہیں تھا جو مصب اعظم کی شکست کی گواہی نہ دے رہا ہو۔ کوئی ایسا دھاگا بھی نہ تھا جو اس کے جنون کی حد نہ بیان کر رہا ہو۔ وہ سیلف آبسیسڈ انسان کیا بن چکا تھا، ایک دیوانہ۔ راہ چلتا فقیر بھی اس سے بہتر ہی ہوگا۔ محبت کے احساس سے تو واقف تھا وہ، مگر وہ اس عشق سے نہ واقف تھا۔ اس جنون، اس دیوانگی سے، اس تڑپ سے انجان تھا وہ۔ مصب اعظم علم، اپنی دنیا کا بتاج بادشاہ، اس عظیم انسان نو اس عشق نے ککھ جوگا نہ چھڑیا۔ ذات خاک کر چھٹی، غرور مٹی ہویا، اور ماندہ شہزادہ اس عشق نے رول ہی چھڑیا۔ اس کے پلو کو مضبوطی سے تھامے بیٹھا وہ مسلسل خود کو یقین دلا رہا تھا کہ آخر اس کا انتظار ختم ہوا تھا۔ زالی نے آہستگی سے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ وہ سسک اٹھا تھا، نگاہیں اس پل سے ایک پل کو ہٹی تو آنسو چھلک پڑے تھے، مگر وہ بے بس اور مجبور تھا۔ نگاہیں اس کے بس میں رہی ہی کہاں تھی؟ وہ انہیں اپنی مرضی سے ہلا بھی نہیں پا رہا تھا، اور وہ کیوں نہ دیکھتا اسے؟ وہ اس کی تھی اور وہ حق رکھتا تھا اسے یوں دیکھنے کا۔ سالے کے لبوں پر مسلسل شکر کا ورد جاری تھا۔ اس کے لب دھیرے دھیرے ہل رہے تھے اور ایک سکون سا روح تک اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سکون یک طرفہ نہیں تھا، اس کے ہمراہ موجود وہ شخص اس سکون میں برابر کا حصے دار تھا، اور خوش نصیبی سے وہ اس حصے کا زیادہ حقدار تھا۔ عالم ولا کے باہر ان کی گاڑی رک چکی تھی۔ سالے کے وجود کی لرزش بڑھ چکی تھی۔ اسے عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ یہاں سے گئی تھی تو عہد کر کے گئی تھی کہ واپس اس دہلیز پر قدم نہ رکھے گی، مگر اس کے ساتھ کھڑا وہ شخص اس کا ہر عہد، ہر حد بندی لمحوں میں فراموش کر ڈالتا تھا، اور وہ بس دیکھتی ہی رہ جاتی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو، مصب نے اسے اشارہ کیا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ ایک قدم اس کے قریب ہوا، مصب کی اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ سالے نے اس کے ہاتھ کو بغور دیکھا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اپنی شال کا پلو آہستگی سے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ اسے مضبوطی سے تھامتا اس کے ہمراہ چل دیا۔ قدم ابھی تک انجان سے تھے۔ وہ ہزاروں پر اس دہلیز پر آیا تھا، مگر آج یہاں آتے اس کی ذات مکمل تھی۔ انتظار اختتام کا آ پہنچا تھا۔ دھڑکنیں تیز ہوئی جا رہی تھیں۔ ہال کا دروازہ کھلا اور وہ اس کے ہمراہ گھر داخل ہوا تھا۔ وقت دوپہر 2 بجے کا تھا اور اس وقت سبھی لنچ کرتے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر عالم صاحب اور باقی افراد بھی موجود تھے، سوائے ابرار، ہانیہ اور عیسیٰ کے۔ دروازوں کے بیچوں بیچ کھڑے شخص کو سبھی نے دیکھا، اور اس کے عقب سے نکلتی لڑکی کو دیکھتے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا شخص ہر فرد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سالے نے اس کی شرٹ کا کونا مضبوطی سے تھامے رکھا تھا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ آج وہ سالے قدیم بن کر نہیں
بلکہ سالے مصب اعظم بن کر اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ حال میں کچھ لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ سالے عالم صاحب کے علاوہ سبھی نے بیک وقت کہا اور حیدر عالم تو اس کی طرف بھاگے پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور اعصاب مدھم۔ وہاں موجود ہر شخص اس سے بات کر رہا تھا، کوئی اس سے خیریت پوچھ رہا تھا تو کوئی اس کے یوں جانے کی وجہ، کوئی اسے گلے لگا رہا تھا تو کوئی اس کے لیے رو رہا تھا۔ زالے کی سماعتوں تک کوئی ایک آواز بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بس خود سے کچھ فاصلے پر کھڑے عالم صاحب پر تھی۔ وہ خاموشی سے کمر پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا اور اس مضبوط چہرے کی رونق قدرے پھیکی پڑ چکی تھی۔ سالے کے قدم بڑھے، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے روبرو جا رکی۔ دونوں طرف خاموشی تھی۔ کچھ دیر وہ روئی کھڑی رہی۔ آخر کو ہمت ہارتی وہ دادا جان کے سینے سے جا لگی۔ سالے کی آواز بلند ہوئی تو اس پتھر کی طرح جمے ہوئے انسان نے اپنی گرفت اس کے گرد مضبوط کر ڈالی۔ اپنے سر پر وہ شفقت بھرا لمس محسوس کرتی آس پاس اٹھتی آوازیں اب سنائی دینے لگی تھیں، اور وہ آوازیں انتہائی بلائی تھیں۔ دادا جان، مجھے معاف کر دیں، وہ بمشکل بولی۔ عالم صاحب نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اپنے مقابل کیا۔ افسوس کی حد ہوتی ہے یہاں بیٹا کہ تم مجھ سے معافی مانگ رہی ہو۔ تم کیوں بھول گئی تھے کہ عالم ولا کی دیواریں تمہارے بنا کھوکھلی ہیں؟ چند لا بنیاد احساسات کی خاطر تم یہ محل خاک کر گئی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ دادا جان نے اس کا بازو تھاما اور وہ اسے لیے اپنے کمرے کی طرف چل دی، اور پیچھے کھڑا ایک شخص پر ایک پل بھی رک نہ پایا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ حال میں ہر شخص ہکا بکا سا رہ گیا تھا۔ باسط نے رخسار کو گود میں اٹھایا تھا اور سبھی ان کی طرف سے توجہ ہٹاتے رخسار کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ شام کے 5 بجے کے بعد عالم صاحب کے کمرے سے نکلی تھی، اور اس کے ساتھ کھڑے شخص نے اس کی شال کا پلو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی وہ پاگل سا شخص اس کے پیچھے پیچھے ہی چلتا، بالکل کسی چھوٹے سے بچے کی طرح۔ وہ اس کا دوپٹہ تھامے اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے ہی ہوتا۔ اس کے آنے کی خبر سنتا سب سے پہلے ابرار عالم ولا داخل ہوا تھا۔ سالے کو دیکھتے ہی وہ بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ وہ اس سے خفا تھا، مگر خفگی بھی ایسی کہ بات کیے بغیر رہ نہ سکتا تھا۔ وہ اس کی گھٹنے سے لگا بیٹھا اسے مسلسل سوالوں کی گتھی میں الجھا رہا تھا۔ اس کے ہر سوال کے جواب میں بس وہ خاموشی تھی۔ زالے نے اس کے بال سہلاتے اس کے آنسو پونچھے۔ رخسار اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ وہ اس کی بیٹی ہے اور اب اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ گھر کے سبھی افراد کے لیے بس یہی گواہی تمام تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے، اور کسی ایک انسان نے بھی سوال نہ کیا اور نہ دریافت کرنا چاہا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور وہ کیوں اس کے ساتھ رہے گی۔ فرکنده بیگم ایک طرف بیٹھی خاموشی سے اسے تک رہی تھیں۔ نہ آج ان کا کوئی سوال تھا اور نہ ہی کوئی طنز۔ وہ چپ تھی، اور اس کی چپ کی وجہ بھی زالے اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ سب کی باتوں کا مختصر سا جواب دے رہی تھی۔ آنکھیں نم تھیں۔ اسے مسلسل اپنا وجود ایک گہری نگاہ کے حصار میں قید ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ زالے نے ایک ہلکی سی نگاہ خود سے فاصلے پر دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آفاق بیگم اس کے ساتھ بیٹھی اس کے بال سہلا رہی تھی، اور اس کی نگاہیں بند چکی تھیں۔ زالے کی گردن جھک گئی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہاتھوں کی پشت پر گر رہے تھے۔ زہرا بیگم کے ہمراہ ان کے کمرے میں بیٹھی وہ خاموش سی تھی۔ رخسار دادو کے پاس ہی سو گئی تھی۔ اس وقت کمرے میں مصب اور زالے ہی تھے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ہماری لالا کے ہوتے ہوئے اس گھر کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ سے کھسک نہیں سکتی، اور یہ سچ تھا۔ تم بس یہاں سے گئے ہی نہیں تھی، تم اس محل کی بنیادیں کھوکھلی کر گئی تھی لالا۔ یہاں موجود ہر انسان خاک ہو بیٹھا۔ تم یہ کیسے بھول گئی تھی لالا؟ تمہارے بنا عالم ولا فقط مٹی کا ایک ڈھیر ہے، اور اس میں جان ڈالنے والی تم۔ وہ خاموشی سے گردن جھکائے زہرا بیگم کی بات تسلی سے سن رہی تھی۔ ساتھ اور عزت جب فراموش ہونے لگے تو موقع حال سے کنارہ کشی کر لینی چاہیے، وہ آہستگی سے بولی، اور چاہے اس سے ایک مکمل انسان کی زندگی خاک ہو۔ وہ مدھم لہجے میں بولا۔ سالے نے ذرا سی گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہیں بے بسی سے بھرپور تھیں۔ وہ خاموش رہیں۔ وہ کیا جواب دیتی اسے؟ کیا وہ اکیلا ہی تھا جو خاک ہوا تھا؟ یہ اذیت سہنے والا وہ تنہا ہی تھا کیا؟ وہ اکیلا تھا جو عشق کی دہلیز پر میں یارو مددگار پڑا رہا تھا؟ اسے کیا بتاتی؟ کیسے بتاتی کہ ظالم مصب اعظم سے وہ بس لب بھینچ کر رہ گئی۔ زہرا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اپنی نم آنکھیں پونچھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، اور ابرار کے بعد ہانی اور امتثال سمیت عفیفہ کمرے میں داخل ہوئے۔ سبھی اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ کوئی سوال کر رہا تھا تو کوئی خیریت معلوم کر رہا تھا۔ ہانیہ کی حالیہ پوزیشن سنتی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ لوگ ابھی تک اس رشتے کو لٹکائے بیٹھے ہیں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ ہانیہ نے گردن جھکائی۔
آپ ہی میری رائے بھی یہی تھی، مگر ہانیہ وہ نہیں چاہتی ایسا۔ سالے نے ہانیہ کی جانب متذبذب نگاہ ڈالا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ اگر سب ٹھیک ہو جائے نارمل تو میں اس رشتے کو اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ سالے نے لمبا سانس بھرتے اس کا ہاتھ تھاما۔ کوئی زبردستی نہیں ہے بیٹا، دل مانے تو یہ فیصلہ مضبوط کرنا، ورنہ نہیں۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر ابرار کو۔ ابرار اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب زمین پر آ بیٹھا۔ آپی، آپ کے بنا ہم کچھ نہیں ہیں، وہ اس نے گھٹنے پر سر رکھ گیا۔ سالہ نے اس کے بال سے ہلاتے ایک نامعلوم سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ کیوں دوبارہ کبھی مت کیجیے گا۔ وہ خاموش ہوئی۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے بندے کو دیکھا۔ وہ اس کی شال کا پلو اپنی انگلیوں میں الجھا رہا تھا۔ اس کا حلیہ کافی عجیب تھا، بکھرا ہوا اور بے ترتیب۔ وہ سب کافی دیر تک بیٹھے سالے سے باتیں کرتے رہے تھے۔ اس کے گھر واپس آ جانے پر سبھی خوش تھے۔ آخر کو اس رونق گھر میں بہار لوٹ آئی تھی۔ وہاں موجود مکین واپسی سے جی اٹھے تھے۔ اس نے رخسار کو اٹھانا چاہا مگر زہرا بیگم کے منع کرنے پر رک گئی۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کتنے ہی عرصے بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے کی ترتیب آج بھی وہی تھی جو وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ کوئی ایک چیز بھی اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تھی۔ شیشے کی دراز کھلی کھڑکی کے قریب بیٹھی وہ خاموشی سے آسمان کو تک رہی تھی۔ آنکھ اور چہرے پر ایک نامعلوم سی رونق ابھری تھی۔ اس کی نگاہیں آسمان سے ہٹ کر اپنے آئین سامنے بیٹھے انسان پر جا ٹکی۔ گھٹنے پر بازو رکھے وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ سالے کی نظر اس کے چہرے اور گردن پر موجود زخموں پر تھی۔ وہ اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی تھیں۔ دونوں طرف خاموشی تھی، ایک گہری خاموشی۔ نہ وہ اس سے کوئی سوال کر رہا تھا، نہ ہی اسے الزام دے رہا تھا۔ اور مقابل لڑکی اس کی خاموشی اور چہرے کے ہر تاثر کو بآسانی پڑھ سکتی تھی۔ وہ آنکھوں میں اس سے خفا تھا۔ خاموشی بیان کر رہی تھی کہ وہ شرمندہ اور معذرت خواہ ہے۔ کیسے ہو؟ وہ آہستگی سے بولی۔ کچھ دیر کوئی جواب موصول نہ ہوا اور چند لمحوں بعد اس کے سوال کا جواب ان زخمی آنکھوں سے نکلتے اشکوں نے دے ڈالا۔ وہ مسلسل بے نواز رو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے ضبط کیے اسے دیکھتی رہی مگر آخر ضبط کی حد ٹوٹی تھی۔ وہ بڑھ کر اپنی شال کے پلو سے اس کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ کیوں کون روتا ہے؟ اس نے خفگی سے کہا۔ مقابل اس مضبوط سے شخص کی سسکیاں ابھری اور وہ گردن جھکا گیا۔ تم بہت ظالم ہو سالے، تم رحم نہیں جانتی، وہ بمشکل بولا۔ بہت ظالم ہو تم۔ سالے نے اس کا چہرہ تھامتے اپنے مقابل کیا۔ وہ اس کے قریب زمین پر بیٹھی تھی۔ اور تم کیا ہو؟ ہاں، بے عقل، بے پرواہ انسان، تمہیں مار ہی دینا چاہیے تھا مجھے، وہ سرد لہجے میں بولی اور رخسار نمکین پانی سے بھیگ اٹھے۔ کاش کہ تم مجھے ہی مار ڈالتی سالے، کاش کہ تم مجھے مارتی، مجھے الزام دیتی، مجھے کوستی، کچھ بھی کر لیتی، کچھ بھی، مگر یوں چھوڑ کر نہ چاہتی یار۔ اس کا لہجہ اور آواز مسلسل سسک رہی تھی۔ وہ آہ بھر کر گردن جھکا گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا سالے؟ کیا ایک دفعہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچا تھا؟ کیوں سوچتی میں تمہارے بارے میں؟ ہاں، ہوں کامیاب تمہارے لیے ایک بلڈی چپ گرل؟ وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ کیا ہوں میں جو ہوں وہ تو سب اچھی طرح سے بتا چکے تھے مجھے۔ ایک لاوارث سالے پلیز، وہ لب بھینچے بولا۔ اس نے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ تم ایسا کہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تم میری ہو سالے، میری ہو تم، خدا کے لیے مان لو نا یہ بات۔ کس طرح سمجھاؤں میں تمہیں، کیسے یقین دلاؤں؟ لاوارث تو میں ہوں سالے، تمہارے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں تمہارے بنا یار۔ وہ تڑپ کر اس کے مقابل گردن جھکا گیا۔ خاموش کمرے میں ابھرتی سسکیاں دھیرے دھیرے بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں سالے، ہر اس غلطی کی جو مجھ سے ہوئی، جو نہیں ہوئی اس کے لیے بھی مجھے معاف کر دو۔ آئی ایم سوری، پلیز خدا کے لیے مجھ سے دور مت جانا سالے، چاہے کچھ بھی کر لینا، اینی تھنگ۔ میں کبھی اف تک نہیں کروں گا، تم جو کہو گی ہمیشہ وہی کروں گا۔ تم جیت گئی سالے، میں ہار گیا، میں مانتا ہوں۔ خود کو مجھ سے دور مت کرو پلیز، آئی بیگ یو سالے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتا اس کے مقابل زمین پر گر پڑا تھا۔ وہ مسلسل رو پڑی تھی۔ مت جاؤ مجھ سے دور، نہیں برداشت ہوتا یار۔ مصحف کی پیشانی فرش سے جا لگی تھی اور مقابل لڑکی کا وجود تیزی سے لرز رہا تھا۔ اس نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کی پشت پر رکھا۔ مجھے معاف کر دو سالے، بس ایک موقع دے دو، بس ایک۔ سالے نے اسے کندھوں سے تھام کر بمشکل اپنے مقابل کیا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا سالے، بہت کوشش کی، بہت سمجھایا اس دل کو، بہت بار،
مگر یہ مانتا نہیں میری بات، میری ایک نہیں سنتا، یہ مجھ سے لڑ پڑتا اور مجھے بے بس کر ڈالتا ہے۔ مجھے سکون نہیں آتا زالے، ایک پل نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بغیر، میں نہیں زالے۔ وہ پاگلوں کی طرح مسلسل بول رہا تھا۔ اس کی سانسیں حد درجہ تیز ہو چکی تھیں اور آنکھیں دھیرے دھیرے دھندلی ہوتی جا رہی تھیں۔ کپ کپاتی آواز سے وہ بمشکل بول پا رہا تھا۔ زالے نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ خاموش ہو جا مصب، بس خاموش۔ اس نے اس کے آنسو پونچھے تھے مگر وہ آواز اس کی سماعتوں تک نہیں پہنچی تھی۔ اس کے وجود کی لرزش لمحوں میں حد سے بڑھ کر تھی۔ اس کے آپس میں جڑے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ سالے نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اسے نہ جانے کیا ہو رہا تھا، وہ حد درجہ کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں دھیرے دھیرے سفید ہوتی جا رہی تھیں۔ سالے مجھے معاف کر دو، مجھے۔ اس کا لرزتا ہوا وجود ایک لمحے میں شل ہوا تھا اور وہ توازن کھوتا اس کی طرف بڑھا۔ اس کا وجود طاقت سے آزاد ہوا تو وہ زالے کے کندھے سے آ لگا۔ اس کا وزن قدرے زیادہ تھا، وہ تقریباً اس پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس کا سر زالے کے کندھے پر تھا اور وہ زمین پر گری پڑی تھی۔ مصب کا وجود مکمل زالے پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ سالے نے بمشکل اسے سنبھالتے زمین پر لٹایا۔ مصب آنکھیں کھولو یار۔ وہ اس کا چہرہ تھپک رہی تھی۔ مقابل شخص کی سانسیں انتہائی تیز تھیں۔ سالے کے اعصاب بے قابو سے ہو چکے تھے۔ دادا جان، وہ بلند آواز میں چلائی، کوئی ہے پاست ابرار، کوئی مدد کرو۔ وہ انتہائی بلند آواز میں چلاتی اس کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ اس کے کمرے سے بلند آوازیں سنتے گھر کے تقریباً سبھی افراد اس کے کمرے کی طرف لپکے تھے۔ باسط نے اندر داخل ہوتے ہی بمشکل بریک لگائی۔ باسط مدد کرو، اسے پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم سے یوں اسے۔ وہ بمشکل بول پا رہی تھی۔ مصب ہوش کر بھائی۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اس کا گال تھپک رہا تھا۔ اٹھاؤ اسے جلدی، اس نے بلند آواز میں کہا تو ابرار نے بڑھ کر اس کی مدد کی۔ وہ ہکا بکا سے بیٹھی بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ حوا بیگم نے بمشکل اسے سمجھالا تھا۔ وہ سب تو اس کی کیفیت سے واقف تھے مگر زالے نہیں۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور عالم صاحب سمیت ہر کوئی اسے حوصلہ دیتا چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلتی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آخر کو تھک ہار کر وہ بینچ کے کنارے پر آ بیٹھی۔ حوا بیگم نے اس کے قریب بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میرے بیٹے کو بچا لو لالا۔ اس نے متذبذب نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ مقابل عورت کے چہرے اور نگاہوں میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ وہ بہت حساس ہو چکا ہے، حد سے زیادہ برداشت نہیں کر پاتا۔ ماں ہو کر میں اسے سنبھال نہیں پاتی۔ میں بے بس ہو جاتی ہوں اس کے سامنے۔ تڑپتا وہ اتنی بے دردی سے کہ میرا دل کرتا ہے لالا، سنبھالو اسے بس تم سنبھال سکتی ہو۔ میرے بچے کو سنبھال لو۔ وہ اس کے ہاتھ پر پیشانی ٹیکے مسلسل رو رہی تھی۔ زالے نے انہیں گلے سے لگاتے تھپکا۔ وہ خود کی بے مشکل ضبط کیے بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اس وقت وہ خود کو حد درجہ ملامت کر رہی تھی۔ حساس تو وہ بھی ہو گئی تھی۔ ذرا برابر بھی تکلیف پر سسک اٹھتی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی اس تکلیف کو، تو وہ کیسے اس جان سے زیادہ عزیز شخص کو اس تکلیف سے دوچار کر سکتی تھی۔ آنکھوں کے سامنے کا منظر دھیرے دھیرے صاف ہوتا جا رہا تھا اور سامنے موجود چہرہ اب صاف دکھائی دینے لگا۔ وینٹیلیٹر پر چلتی دھڑکنیں اب نارمل ہو کر 65 سے 70 ہو چکی تھیں۔ قریب کھڑی ایک نرس نے اس کی نبض میں لگی بوتل میں انجیکشن شامل کرتے اسے دیکھا۔ اسے دھیرے دھیرے ہوش آ رہا تھا۔ اس کے سامنے اس وقت عظیم صاحب اور عالم صاحب موجود تھے۔ وہ کچھ بول رہا تھا اور آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ عظیم صاحب نے اس کے قریب بیٹھتے کان اس کے چہرے کے قریب کیا۔ سالے، مدھم سی آواز اس کی سماعتوں تک پہنچی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ سالے کہاں ہے ڈیڈی؟ یہیں ہے وہ اس کے بال درست کر رہے تھے۔ اسے کہیں میرے پاس آ جائے۔ اسے بلا دیں ڈیڈی، وہ مدھم آواز میں بولا۔ عالم صاحب نے بڑھ کر اس کے سر کے نیچے تکیہ درست کیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور آفاق بیگم کے ہمراہ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے ہوش میں دیکھتے تشکر بھری سانس خارج کر گئی۔ مصب نے اسے دیکھتے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ آفاق بیگم نے اس کے قریب بیٹھتے اس کے بال سہلائے۔ کیسا محسوس کر رہے ہو بیٹا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ نیم کھلی آنکھوں سے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہی کھڑی مسلسل لب کاٹ رہی تھی۔ آفاق بیگم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر لالا کو، اور آہستگی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ زالے نے اس کے ذرا فاصلے پر رکتے سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاس میں پانی بھرا۔ پانی پیو گے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ مصب نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اسے سہارا دیتی اٹھا چکی تھی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ طبیعت کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہو؟ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے آخر؟
وہ خاموش رہا۔ خدمت کروانے کا یہ اچھا بہانہ ہے تمہارا؟ مجھ سے ذرا فاصلے پر آ بیٹھی۔ وسط نے ایک ہلکی سی نگاہ اس کے تاثرات پر دوڑائی۔ تم سے خدمت کرواؤں؟ مر نہ جاؤں؟ آواز مدھم مگر مضبوط تھی۔ کچھ لمحے وہ بس اسے دیکھتی ہی رہی۔ زالے نے چہرے کا زاویہ بدلتے اعصاب ذرا سے درست کیے۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا وینٹیلیٹر پر وہ غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم پریشان ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ کیوں؟ میرے لیے؟ وہ اس پر نگاہیں جمائی۔ ظاہر ہے اس کمرے میں مریض تو تم ہی ہو، میں تو نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم واقعی پریشان ہو میرے لیے؟ نہیں، بس فارمیلٹی کے لیے کہا تھا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کب تک یہاں پر رہنے کا ارادہ ہے؟ سب پریشان ہو رہے اور تم یہاں مزے سے بیٹھے خدمتیں کروا رہے ہو۔ وہ بنا پل کے جھپ کے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد مصطف نے اپنے بازو پر لگی ڈرپ اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سالے نے اسے روکا۔ کیا کر رہے ہو؟ اتار کیوں رو رہے ہو اسے؟ تم نے ابھی تو کہا سب پریشان ہو رہے، تو ان کی پریشانی دور کرتے ہیں۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ سالے نے لمحے بھیجتے اسے دیکھا۔ جب تک یہ مکمل نہیں ہو جاتی آرام سے لیٹے رہو۔ وہ ہلکے سے غصے سے بولی تو مقابل شخص نے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا اور دقتاً سیدھا لیٹ گیا۔ وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ دباتی رخ موڑ گئی۔ کچھ پل بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو اسے اپنے پلو پر کھچاؤ محسوس ہوا۔ زالو نے پلٹ کر دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ باہر۔ کیوں؟ کیوں مطلب؟ میرے پاس بیٹھ جاؤ نا کچھ دیر۔ کیوں؟ بس یوں ہی، جلدی بہتر ہو جاؤں گا۔ سالے نے پلٹی کے جھپکتے اسے بغور دیکھا۔ وہ کچھ پل رک کر اسے دیکھتی آہستگی سے واپس اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ آنکھیں اس پر سے ایک لمحہ بھر کو بھی ہٹ نہیں رہی تھیں۔ سالے کے لیے وہ لمحے نروسنس سے بھرپور تھے۔ تم اگر اس طرح دیکھو گے تو میں چلی جاؤں گی، اس نے چڑھ کر کہا۔ مصعب کے لبوں پر ہلکی سی مسکان ابھری۔ تمہیں یوں دیکھنے کا تو حق ہے نا میرے پاس۔ سالے نے آنکھیں سکیڑی۔ تمہیں سوچ آنا چاہیے کچھ دیر، جب تک ٹرک نہیں ختم ہوتی۔ وہ تیزی سے بولی۔ اس کا پلو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ سو جاؤ۔ وہ لمبا سانس بھر گیا۔ جیسے تم کہو، بس جانا مت، یہیں رہنا میرے پاس۔ سارے نے متذبذب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اتنی شرافت، اور وہ بھی یہ سڑو انسان۔ وہ حیران ہی رہ گئی تھی۔ یہی ہوں میں۔ وہ چہرہ موڑتی سامنے صوفے پر پڑے میگزین دیکھ رہی تھی۔ شاید کوئی سنڈے میگزین تھا۔ اس کے فرنٹ پیج پر ایلن مسک کی تصویر کے ساتھ اس کے کسی نئے پروڈکٹ کی ڈیٹیل قلم بند تھی۔ کیا خوب تھا نا یہ بندہ، انوینشنز کا بادشاہ۔ لوگ ایلن مسک کا حوالہ اکثر کامیابی اور دماغ کی درستگی کے معنوں میں فراہم کرتے ہیں، اور لوگ یہ بھی اچھے سے جانتے کہ اس کی انوویشنز کا یہاں پاکستان جیسے ملک میں بس حوالہ ہی دیا جا سکتا ہے۔ لوگ، میرا مطلب ہماری سرکار، اگر ان انوینشنز کا ذرا سا فائدہ ہماری عوام کو پہنچا دے تو قیامت ہی نہ آ جائے۔ ان سرکاری اداروں کی حالت میں پھنسے خود پسندی، یہاں بس ایسی رنگ برنگی چمکدار میگزین سے ہی لوگ اپنا دل خوش کر لیتے ہیں کہ چلو ہم نہ صحیح، کوئی تو ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ہمارا کیا، آج بھی حکومتوں میں پس رہے ہیں۔ ویسے میری مانو تو سیاسی گفتگو سے پرہیز ہی بہتر۔ میں تو خود عنوان سے کنارہ کشی پر ہی اتفاق رکھتی ہوں۔ خواہ خواہ میں ہی جوان خون چلانے والی بات ہے، مگر کہیں دل بھر آئے نا تو اپنے ہاتھ اپنے ہی چل پڑتے ہیں، تو لکھتے لکھتے نا ادھر ادھر نکل جاتی ہوں۔ خیر، کچھ دیر بعد اس نے اس میگزین سے نگاہ ہٹاتے اسے دیکھا۔ وہ شاید سو چکا تھا۔ کچھ پل وہ اس کے چہرے اور حلیے کو بغور دیکھتی رہی۔ وہ سڑو سا چہرہ تو بڑی ہوئی داڑھی میں کہیں چھپ گیا تھا۔ اس کے بال بے ترتیب تھے، نہیں وہ تھے ہی ایسے، مگر اب وہ بڑھ کر مزید بے ترتیب اور بکھر چکے تھے۔ سادہ نے ایک نظر اس کے ہاتھوں پر دوڑائی۔ اس کے ہاتھ کچھ عرصہ قبل بہت خوبصورت تھے، لڑکیوں کی طرح نرم سے۔ اسے شاید زندگی میں کوئی سخت کام ہاتھوں سے کیا نہیں تھا۔ انگریز بابو تھا نا، سنورا ہوا، سلجھا ہوا، نیٹ اینڈ کلین۔ نمکین پانی سے بھرپور وہ آنسو اس کے ہاتھ کی پشت پر آ گرا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی رنگت قدرے ماند پڑ چکی تھی۔ وہ اب نکھرے ہوئے اور نرم نہیں رہے تھے، بلکہ سخت اور کرخت سے ہو گئے تھے، کیوں جیسے کھیتوں کے سبھی کام وہ اپنے ان ہاتھوں سے ہی کرتا رہا ہو۔ کہیں چوٹ تو کہیں کٹس کے نشانات تھے۔ سارے نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر وہ رک گئی۔ وہ بے بس سی ہوئی تھی، اسے تکلیف ہوئی تھی جو اب برداشت کرنا محال ہو چکی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور اپنی شال اتار کر اس کے اوپر پھیلاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہسپتال میں سبھی موجود تھے۔ لالا کے واپس آنے کی خبر سنتے قدیم صاحب اور ود فیملی سیدھا ہسپتال ہی آ پہنچے تھے۔ زینب تو زالے سے یوں چپک گئی تھی مانو فیوی کوئک بھی اس سے کم ہی اثر رکھتی ہوگی۔
وہ مسلسل رو رہی تھی۔ قدیم صاحب اور طاہرہ بیگم کی حالت بھی الگ نہ تھی، مگر نگاہوں میں شرمندگی اور احساس ندامت تھا۔ وہ اسے کوئی الزام نہیں دے سکتے تھے، مگر اسے دیکھ کر وہاں موجود ہر ایک فرد مکمل ہوا تھا۔ گہری نیند میں اسے اپنے کندھے پر زوردار ہاتھ محسوس ہوا، ایک سے دوسرا اور پھر تیسرا۔ مصعب کی آنکھیں بمشکل کھلی تھیں، اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا چہرہ شرارت سے بھرپور تھا۔ کیوں بھائی، کب تک یوں نازک سوانیوں کی طرح پڑا رہے گا؟ یار تجھے یوں دیکھ کر قسم سے نا دل کرتا ہے میرا، کب تیرا ہاتھ ہوگا میرے ہاتھ میں، تو چلے گا میرے ساتھ میں۔ ہمایوں جعفری کی بکبک سنتا وہ بیزاری سے چہرہ کا رخ موڑ گیا۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ ہمایوں نے اسے ادھر دیکھتے ایک شریر سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ بس کر، بیوی کیا آ گئی تیری، اب ہم پر نظر کرم بھی ڈالنا مناسب نہیں سمجھتا تو کچھ پر میرے لیے بھی رکھ لے یار، وہ شرارت سے بولا۔ بکواس ہو گئی تیری تو اپنی شکل ہٹا سامنے سے۔ زالے کہاں ہے؟ اس نے بیزاری سے کہا تو ہمایوں کا کہا بلند ہوا۔ تیری رخصتی کی تیاری کر رہی ہے وہ بیچاری، تو نے صحیح اسے آتے ہی کام پر لگا دیا۔ مصعب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ وائستگی سے اٹھ بیٹھا۔ اتنی ہی خوبصورت بات کی میں نے اور تو اسے بکواس کہہ رہا؟ اللہ دیا شانہ، وہ بڑبڑایا۔ رخصت توڑنے کا ارادہ نہیں ہے کہ تیرا؟ کیا مطلب؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ ہمایوں نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر تھپ رسید کی۔ یہاں سے اٹھے گا تو ہی کوئی بات بنے گی نا؟ یہاں پڑے رہنے سے تو رخصتی ہونے سے رہی میری جان۔ اس کی بات کے اختتام پر کمرے کا دروازہ کھولا اور باسط کے ہمراہ ابرار اندر داخل ہوا۔ واہ واٹ اے سین، تم محبوبہ آئیں، وہ بھی قریب۔ ابرار نے بلند آواز میں کہا تو مصعب نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اٹھ جا بھائی، وہاں گھر والے تیرے قدم مبارک دھونے کو تیار ہیں اور تو یہاں مزے سے لیٹا ہے۔ مصعب نے آخر کو چڑ کر اپنے بازو سے ڈرپ نکالی اور ایک طرف پھینکی۔ تم لوگ مل کر نہ کرو بکواس اور مجھے معاف کرو۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہمایوں سے بھی سب کا کہا گونجا۔ باسط نے بڑھ کر اسے کندھے سے تھاما۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہوں۔ زالے کہاں ہے؟ باسط مسکرایا۔ یہی ہے، چاچو کے ساتھ گئی ہے، کچھ ضروری کام تھا۔ کیسا کام؟ اور وہ کیوں گئی؟ تجھے کیا موت پڑ گئی تھی؟ وہ غصے سے بولا۔ ابرار نے بڑھ کر اس کے کندھے پر بازو رکھا۔ ارے بھائی جان، رخصتی آپ کی ہونے جا رہی ہے تو ظاہر ہے آپ کی بیوی کو ہی کوئی کام ہوگا نا، ہمیں تھوڑی۔ ہمایوں جعفری نے پیچھے سے اسے کمر سے پکڑتے ہوا میں اٹھا لیا تھا۔ ارے پاگل بےہودہ آدمی، لیو می، وہ چلا کر بولا تو ان سبھی کے کہکہوں سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ ذرا آرام سے میری سونی سوانی، ابھی تو دلہا بندے دیکھتے ہیں تجھے، ذرا آرام سے چل۔ رخصتی سے پہلے دلہے کا بلند آواز میں بولنا بڑا شگن مانا جاتا ہے، اور دوسری بات چہرے پر روپ ہی نہیں آتا، وہ ہنستا ہوا بولا۔ ہمایوں سے کمر سے جکڑے کھڑا تھا اور وہ بلند آواز میں ہلکی ہلکی گالیوں سے نواز رہا تھا۔ بلڈی مورون، لیو می، مجھے یوں چھونے کا حق صرف میری بیوی کا ہے، اپنے ہاتھ دور رکھ ورنہ کاٹ ڈالوں گا۔ اس نے اسے خود سے دور دھکیلتے کہا تو سبھی کی ہنسی بلند ہوئی۔ ہائے ہائے، خسمہ نکھانیا دل توڑ دیتا ہی۔ ہمایوں نے دل پر ہاتھ رکھتے تھپکا۔ مصعب نے سر جھٹکا۔ ارے مصعب بھائی، میرے خیال سے آپ کو ایک دفعہ نا باڈی ریفریشمنٹ ٹریٹمنٹ لینا چاہیے تاکہ زالے آپی کے چھونے کے لیے سب کچھ درست ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، کلین تھوٹ نیڈز کلین باڈی، یو نو۔ اس کی بات کے اختتام پر مصعب نے بیڈ پر پڑا تکیہ اٹھا کر اس کی طرف اچھالا تو ابرار نے ہنستے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ باسط نے بڑھ کر اسے تھامتے مضبوطی سے گلے سے لگایا اور کچھ دیر وہ خاموش رہا۔ مصعب نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ تو ٹھیک ہے نا بھائی، آئی ایم آل رائٹ۔ ہمایوں نے بڑھ کر ان دونوں کے گرد حصار تنگ کیا۔ تو کس خوشی میں گھس رہا ہے؟ مصعب نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اٹس اوکے، مجھے برا نہیں لگے گا، وہ ہنسی دباتا بولا اور ساتھ آ چپکا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور عالم صاحب اندر داخل ہوئے۔ مصعب کو دیکھ کے انہوں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ کیسے ہو جوان؟ آئی ایم فائن دادا جان۔ وہ ان کے سامنے سیدھا کھڑا تھا۔ رب تمہیں تندرستی عطا فرمائے، ذرا بہتر ہو جاؤ تو رسم ادا کرنے میں آسانی ہوگی۔ عالم صاحب کے منہ سے نکلتے الفاظ جیسے اسے پرسکون کر گئے۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے میں تیز ہوئی، چہرے پر رکنے کے باوجود ایک ہلکی سی مسکان ابھر آئی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ تو ایک دفعہ پھر سے جی اٹھا تھا، اور بہتر کیا، وہ تو اب ہٹا کٹا تھا، تو مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حیدر عالم کی آواز تھی۔ اس نے ذرا سی گردن گھما کر اسے دیکھا۔ عالم صاحب نے اس کے گرد بازو حمال کیا اور وہ سلی ہسپتال سے گھر لوٹ آئے۔ زالے کی رخصتی کی خبر عام ہوئی تو عالم ولا کا ہر فرد اس پررونق گھر تشریف لا چکا تھا۔ اسے گھر آئے آج پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔
اور اس مختصر سے عرصے کے دوران اس سے ملنے آنے والے لوگوں کی تعداد اتنی تھی کہ وہ حیران ہی رہ گئی تھی۔ ہاں وہ مقبول تو تھی، مگر اس کی غیر موجودگی کیا اتنی ہی اہم تھی کہ لوگ اس کے لیے اپنے ضروری کام چھوڑ کر آ رہے تھے۔ یہ بات تو طے تھی کہ اب وہ چال قدیم نہیں رہی تھی، وہ اس قدر سختی اور تاثرات سے آری نہیں رہی تھی۔ اب وہ اس قدر حساس اور لاچار ہو گئی تھی کہ اکیلے بیٹھے بنا ہی بات کو رد کر دیتی تھی۔ نہ جانے کیا احساس تھا یہ جو دن بدن اس کے وجود کو اپنی بے رحم سی گرفت میں مقید کرتا جا رہا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اس احساس کے سپرد کرتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ احساس کیا ہے اور یہ کب تک یوں سے خالی اور حساس کرتا رہے گا۔ وہ یہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی، مگر وہ کچھ وقت کے لیے خود کو روک گئی تھی۔ وہ بے بس اور مجبور ہوئی تھی، وہ خود غرض ہوئی تھی۔ وہ اپنی اس مختصر سے زندگی سے کچھ پل اپنی خوشیوں اور سکون کے لیے چھین لینا چاہتی تھی۔ وہ جینا چاہتی تھی، وہ اس احساس اور ان لمحوں کو محسوس کرنا چاہتی تھی جو اس شخص کے سنگ کفل تھے۔ کچھ وقت کے لیے وہ بھول جانا چاہتی تھی کہ اس مختصر سے رستے کے تمام ہونے میں کتنا وقت باقی ہے۔ وہ کچھ وقت کے لیے خود غرض ہو چکی تھی، اور اس خود غرضی کی وجہ تھی محبت۔ وہ محبت جو اس کے لیے نہیں بنی تھی، مگر وہ کر بیٹھی تھی۔ اس عرصے کا دورانیہ کتنا ہوگا یہ جانتے ہوئے بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی ہی سوچوں کے زیر اثر وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر کے منظر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ دروازے پر نوک ہوا تو وہ سیدھی ہوئی۔ امتثال اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی بیٹھی ہوں۔ تم بتاؤ، پدر بھائی کیسے اور پھوپھو؟ سب ٹھیک ہے۔ وہ اس کے قریب ہوئی۔ امتثال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لالا، میں تم سے کسی بھی قسم کا فضول سوال نہیں کروں گی اور نہ ہی کوئی تفتیش۔ بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تمہارا یہ فیصلہ ہم سب پر بہت بھاری پڑا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے کس سچویشن میں یہ فیصلہ کیا تھا۔ تم اپنی جگہ ٹھیک تھی لالا، مگر تم یوں نہ چاہتی تو بہتر تھا۔ وہ آہستگی سے بولی۔ سالے نے ہلکا سا مسکراتے اسے دیکھا۔ میں بھی اکثر یہ سوچتی ہوں کہ کیا میں نے غلط کیا تھا۔ وہ جواب نامے ملتا ہے۔ میرا یہ فیصلہ کتنا درست تھا یہ بس میں اور میرا رب ہی جانتے ہیں امتثال۔ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی نہ اور نہ ہی اب ہے۔ جو تھوڑا بہت غصہ تھا وہ بھی اس عرصے میں میرے وجود سے دھل کر صاف ہو گیا، مگر یہ عرصہ میرے لیے کتنا خاص اور تکلیف دہ تھا یہ بس میں جانتی ہوں۔ امتثال نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ تم سمجھدار ہو لالا، تم جو کرتے ہو اس کا نتیجہ زیادہ تر درست ہی نکلتا ہے، مگر تم نہیں جانتی مسلم بھائی کی کیا حالت ہو چکی تھی۔ یقین کرو لالا، جس دن سے تم گئی ہو وہ بندہ اس دن سے لے کر آج تک ایک رات بھی چین سے نہیں سو پایا۔ تمہارے لاپتہ ہونے سے زیادہ سب اس کی حالت پر پریشان ہو چکے تھے۔ خوف آتا تھا ان کی چیخوں سے، ان کی تکلیف اور تڑپ سے ہمیں۔ بس تمہیں پکارتا تھا ہر وقت۔ وہ بالکل بلائنڈ ہو چکا تھا لالا، بالکل سپلٹ۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ امتثال نے تھوڑی سی تھام کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اسے تمہاری اور تمہیں اس کی ضرورت ہے لالا۔ وہ سسکتی امتثال کے گلے سے آ لگی۔ امتثال میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، خدا کی قسم میں کیسے اسے… وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بمشکل بول رہی تھی۔ تکلیف ہوتی ہے امتثال، بہت تکلیف۔ امتثال نے اسے تھپکتے ہوئے پرسکون کرنا چاہا۔ مغرور تھا وہ، خود پسند اور ضدی۔ سوچا آج نہیں تو کل بھول جائے گا اس پاگل سائیکو سی لڑکی کو۔ امتثال سے مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ پاگل لڑکی، کیسے بھول جاتا وہ تمہیں؟ تم نے کہا وہ خود غرض ہے، خود پسند اور ضدی۔ ٹھیک کہا تم نے، وہ خود پسند انسان تم سے جڑا بیٹھا لالا، صرف وقتی نہیں ابدی۔ تو تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ وہ بھول جائے گا تمہیں؟ سالے کی آواز بلند ہوئی۔ وہ اس کے گرد اپنا گرفت تنگ کر گئی۔ وہ بلند آواز میں رو رہی تھی اور امتثال اسے نرمی سے خاموش کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس سے جدا ہوتی اسے کندھے سے تھام گئی۔ امتثال میں اس سے بہت… اس کے الفاظ حلق سے ادا ہونے سے انکاری ہو چکے تھے۔ وہ بے بسی ہوئی تھی۔ امتثال نے اس کا چہرہ صاف کیا۔ جانتی ہوں میں، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے لالا، بس اس ضدی انسان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لینا اور چھوڑنا مت۔ وہ اسے گلے سے لگاتی تھپک گئی۔ سالے کی بلند ہوتی ہچکیاں دھیرے دھیرے آہستہ ہوتی گئی۔ کچھ دیر امتثال اس کے خوشگپیوں کے دوران اس کا موڈ بہتر کرنے میں آخر معاون ثابت ہوئی تھی۔ رخسار کہاں ہے؟ میں صبح سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں، اس نے آنکھیں مسلتے پوچھا۔ وہ ہانیہ کے ساتھ گئی ہے، اس کی تو ہانیہ سے پکی ٹھکی دوستی ہو چکی ہے بھائی۔ سالے نے لمبا سانس بھرا۔ بس خیال رکھنا امتثال، اسے کسی بھی قسم کی سخت بات سے ہی دور رکھیں تو بہتر ہے۔ اس ننھی سے جان نے اپنی سکت سے بڑھ کر دکھ دیکھے،
میں اسے کبھی تکلیف نہیں ہونے دینا چاہتی۔ فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی معصوم باتوں نے تو سب کا دل لگایا ہوا ہے۔ جانتی ہوں کل ابا جان کے ساتھ وہ زمینوں پر گئی ہوئی تھی، کافی ہنس مکھ مچی ہے۔ سالے کے چہرے پر نامعلوم سے مسکان ابھری، ہنس مکھ بھی اور سمجھدار بھی، ضبط کرنا جانتی ہے۔ اس نے آہستگی سے کہا، تم اس کے لیے پریشان مت ہو، ہم سب ہیں نا۔ وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ تم بس اپنی رخصتی کی تیاری پکڑو، اس نے شرارت سے کہا۔ زالے نے ایک نظر اسے دیکھتے نگاہیں کھڑکی سے باہر مرکوز کی۔ اس کے منہ سے تشکر بھری آہ نکلی تھی اور وہ کتنی ہی دیر اس سکوت بھری آہ کو محسوس کرتی رہی۔ کبھی کبھی خود غرضی اور انا پرستی میں کیے گئے فیصلے ہم سب سمیت ہم سے جڑے لوگوں کو راہ راست پر لانے میں درست ثابت ہوتے ہیں۔ بس شرط تکلیف اور تڑپ سے بھرپور پر بے پناہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ سہ جائیں تو ہر من حاصل اور ٹوٹ جائیں تو خاک برابر۔